بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ان 7 علامات اور نشانات کا جو اگر تہجد کے وقت آپ کو محسوس ہوں یا نظر آئیں تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ خالق کائنات اللہ رب العزت آپ سے راضی اور خوش ہے۔ یاد رکھیں کہ تہجد کی پکار دراصل اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی پکار ہے، اور اگر یہ نشانیاں آپ میں موجود ہیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو آپ کی عبادت بے حد پسند آ چکی ہے۔ اس نے آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا ہے، اور اب آپ کی تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں اور دشواریاں ختم ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آسمانی دنیا پر اللہ رب العزت کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے پکار پکار کر پکارنے والوں کی دعائیں عرش تک پہنچاتے ہیں۔ بس جو بندہ اس خاموش تنہائی میں اپنے مالک کو پکارتا ہے، وہ در حقیقت ولایت کے درجے پر فائز ہونے لگتا ہے۔ تہجد کی یہ گھڑیاں قبولیت کا وہ خزانہ ہے جس نے صرف وہی لوگ فیضیاب ہوتے ہیں جن پر رب تعالی کی خاص عنایت ہو۔ یہ وہ ساعتیں ہیں جب کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق کی تسبیح میں مصروف ہوتا ہے، اور مومن کا دل اللہ تبارک و تعالی کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کے پچھلے پہر اپنے رب سے لو لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے پر ایک خاص نور پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کی بھیڑ میں بھی الگ نظر آتا ہے۔ اس وقت کی عبادت کی قدر وہی لوگ جانتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرب کے لیے منتخب کیا ہو، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب رب کائنات خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں بخش دوں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کرم اور کیا ہوگا کہ کائنات کا مالک اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہو۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کو تہجد کی توفیق مل جائے۔ اگر آپ کی آنکھ عین اس وقت کھلتی ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، اور آپ اپنے نرم گرم بستر اور نیند کی قربانی دے کر وضو کر کے مصلی پر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کر اس سے مانگتے ہیں، تو یہ عام بات نہیں ہے، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خود اپنے لیے چن لیا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہزاروں لوگ سوئے رہتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی کا بلاوا صرف چند خود خوش نصیبوں کو ہی آتا ہے۔ اس توفیق پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ جب آپ کا دل اس عبادت کے لیے مائل ہو جائے تو جان لیں کہ آسمانوں میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ بلاوا دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی میزبانی کا دعوت نامہ ہے، جس میں آپ کو اپنی حاجات پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ وہ توفیق ہے جو بڑے بڑے سلاطین کو نصیب ہوتی ہے، مگر
ایک عاجز بندے کو مل جاتی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کو اس عبادت میں لذت اور مزہ آنے لگے۔ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کا دل لگے، آپ کو اندرونی طور پر ایک خوشی محسوس ہو کہ میں اپنے رب سے کلام کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، اسے منا رہا ہوں اور اپنی التجائیں اس کے حضور پیش کر رہا ہوں، تو یہ آپ کے مقبول ہونے کی پہچان ہے۔ یہ لذت ایمانی دنیا کی ہر مادی نعمت سے بڑھ کر ہے، جو صرف ان کو ملتی ہے جن کے دلوں میں عشق الہی کی شمع روشن ہوتی ہے۔ انسان کا جی چاہتا ہے کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو اور وہ اپنے خالق و مالک کے سامنے یوں ہی جھکا رہے۔ اس لذت کا احساس ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی روح کو اس کی اصل غذا مل رہی ہے اور آپ کا باطن پاک و صاف ہو رہا ہے۔ جب سجدوں میں سرور آنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کا تعلق عرش والے سے جڑ چکا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر کسی دن اتفاقاً آنکھ نہ کھلے اور تہجد کی نماز فوت ہو جائے تو آپ کے دل میں شدید دکھ، فکر اور غم پیدا ہو جائے کہ ہائے، آج میں اپنے رب سے باتیں کرنے سے محروم رہ گیا۔ یہ پچھتاوا ہی آپ کی عظمت کی دلیل ہے، اور جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نیت کر کے سوئے اور نہ اٹھ سکے تو اسے پھر بھی اجر ثواب ملتا ہے۔ یہ بے چینی ثابت کرتی ہے کہ آپ کا تعلق اپنے خالق و مالک سے کتنا گہرا ہو چکا ہے کہ ایک رات کی دوری بھی آپ کو تڑپا دیتی ہے۔ یہ ملال اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کی روح اس نورانی ملاقات کی عادی ہو چکی ہے اور اب آپ کا دل اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے بغیر قرار نہیں پاتا۔ مومن کی تڑپ ہی اس کی سب سے بڑی پونجی ہے جو اسے کبھی اللہ تبارک و تعالی سے دور نہیں ہونے دیتی۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ دوران تہجد تلاوت قرآن میں آپ کو خاص سرور ملنے لگے۔ آپ کا جی چاہے کہ لمبی قرأت کریں، زیادہ سے زیادہ سورتیں پڑھیں اور اس کلام کے ہر لفظ سے لطف اندوز ہوں، تو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہے۔ قرآن کی آیات جب دل کی گہرائیوں میں اترنے لگیں اور ہر حرف پر سکون اور لذت محسوس ہو تو یہ قلب کی صفائی کی علامت ہے۔ اس وقت قرآن کا پڑھنا ایسا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی براہ راست آپ سے مخاطب ہو۔ تلاوت کے دوران دل کا نرم ہو جانا اور آیات کے مفہوم پر غور و فکر کرنا آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ کلام الہی کا یہ نور آپ کی زندگی کے اندھیروں کو ختم کر دے گا اور آپ کو وہ بصیرت عطا کرے گا جو ایک عام انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ پانچویں نشانی تسبیحات، رکوع اور سجدے کے اذکار میں سکون کا ملنا۔ جب آپ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہوئے جلد بازی کے بجائے ٹھہر ٹھہر کر 3 کے بجائے 5-7 بار تسبیح پڑھنے کو دل کرے اور سجدہ لمبا کرنے میں سکون ملے تو یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ جتنا طویل سجدہ ہوگا آپ اپنے رب کے اتنے ہی قریب ہوں گے،
کیونکہ سجدہ ہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ اس خاموشی میں تسبیحات کی گونج روح کو جلا بخشتی ہے۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب، کتنا خوش بخت ہے جس کی تسبیحات پر فرشتے آمین کہتے ہیں اور جس کی عاجزی کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ ان تسبیحات کے بدولت آپ کے رزق میں برکت اور گھر میں سکون کا نزول ہوتا ہے۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ دعا کے دوران اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ جب آپ دعا مانگیں اور آپ کے ماضی کی خطائیں آپ کے سامنے آ جائیں، آپ کا دل اللہ تبارک و تعالی کی ہیبت اور محبت سے مچلنے لگے اور تعلق مضبوط محسوس ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی بڑی پہچان ہے۔ گناہوں کا احساس، ندامت دراصل توبہ کی قبولیت کی پہلی سیڑھی ہے جو بندے کو پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اس کی کمزوریوں کا احساس دلاتا ہے تو وہ اسے معاف کر کے اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی انا مل جاتی ہے اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی باقی رہ جاتی ہے۔ ندامت کا ایک آنسو پہاڑ جتنے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے اگر وہ سچے دل سے نکلا ہو۔ ساتویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ دعا کے دوران بہنے والے یہ 2 قطرے آنسو آپ کی دنیا اور آخرت کی بگڑی بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ رب تعالی کی طرف سے قبولیت کے مہر ہوتے ہیں۔ یہ وہ آنسو ہے جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور عرش الہی کو ہلا دیتے ہیں۔ اس لمحے آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوگی، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی پکار کبھی رد نہیں کی جاتی۔ یہ ندامت کے آنسو اللہ تبارک و تعالی کو اتنے پیارے ہیں کہ ان کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ ان آنسوؤں کے ذریعے انسان کے دل سے حسد، کینہ اور نفرت ختم ہو جاتی ہے اور وہ خالص اپنے رب کا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ تہجد کی دعا نشانے پر لگنے والے تیر کی طرح ہوتی ہے جو کبھی خطا نہیں کرتی۔ جب تمام کے تمام دروازے بند ہو جائیں تو تہجد کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جہاں سے کرامات جنم لیتے ہیں۔ جو بندہ ان نشانیوں کو پا لیتا ہے وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے، چاہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی دولت آ چکی ہے۔ بس اگر یہ علامات آپ میں ہیں تو اپنی اس عبادت کو دنیا سے چھپا کر رکھیں، تکبر سے بچیں اور شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چن لیا ہے۔ یہ نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ کے صبر کا پھل ملنے والا ہے اور زندگی میں برکتوں کا نزول شروع ہو چکا ہے۔ آپ کی زندگی کے مشکل ترین ایام اب ختم ہونے کو ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی نصرت، مدد آپ کے شامل حال ہونے والی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو راتوں کو اٹھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں اور جن کے دل اس کی یاد سے ہمیشہ لبریز رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا
ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور جب وہ آپ کو تہجد کے لیے منتخب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، وہ آپ کی جھولی ان نعمتوں سے بھرنا چاہتا ہے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں امت مسلمہ کو اور ہمیں بھی یاد رکھیں۔ ناظرین کرام، رب تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تہجد کے لیے ہمیں چن لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر دے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، احباب تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے کمنٹ باکس میں کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔